تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 90. ایک آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 90. ویریلی اللہ آرڈرز جسٹس اینڈ کائنڈنس. اللہ جو ہے وہ حکم کرتا ہے عدل اور انصاف کا اور نرماس کا، یعنی کہ مطلب کائنڈنس جو ہے وہ نرماس ہے اور بہت ہی جینٹلنس ہے. اینڈ گیونگ ہیلپ ٹو دا ریلیٹیوز، اور جو اپنے رشتے دار ہیں ان کی مطلب ان کو دو، ان کی مدد کرو اگر وہ تکلیف میں ہے تو. اینڈ ہی فاربڈز امورل سنس، اور فحاشی کے کام جو ہے اس کے لیے وہ منع کرتا ہے. اینڈ ایول اینڈ ٹیرانی، اور جو بھی مطلب ایول اور برے کام جو ہیں جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، وہ ایول کام اور مطلب بغاوت پہ جیسے اترنا، وہ بغی، وہ اس سے بچنا. He admonishes you، اللہ جو ہے ہمیں یہاں پہ واعظ اور نصیحت کر رہا ہے. so that perhaps you may take heed، تاکہ تم اس سے مطلب نصیحت اخذ کرو، تذکر کرو. the command to be fair and kind، اللہ کا حکم ہے یہاں پر اس آیت کے اندر. یہ آیت بہت جامع آیت ہے، اتنی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر جو حکم دیا ہے کہ جو 3 چیزیں وہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور 3 چیزیں وہ جس سے رکنا اور نہیں کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور یہاں پر حکم ہے کہ بہت ہی عدل اور انصاف اور نرماس جو ہے اس کا حکم دے رہا ہے اللہ. اللہ says ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ویریلی اللہ آرڈرز جسٹس اینڈ کائنڈنس. یقیناً انا جب آ گیا تو مینس یقیناً، اور وہ سٹریس ڈالنے کے لیے ہے کہ ان اللہ یقیناً اللہ نے یأمرو حکم کیا ہے بالعدل، عدل اور انصاف کا، والاحسان اور بہت ہی اچھا یعنی کہ سلوک، اور اچھا یعنی کہ کوئی بھی بہت ہی اچھے اعمال کرنے کا. ایک دم یعنی یہ وہ احسان نہیں ہے اردو والا. Verily Allah orders justice and kindness. Allah tells us that He commands His servant to be just. اللہ ہمیں یہاں بتا رہا ہے کہ وہ حکم کر رہا ہے اپنے بندے کو تاکہ وہ جسٹ رہے، یعنی کہ بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ رہے. دیٹ از فیئر اینڈ ماڈریٹ، یعنی کہ بہت ہی صحیح چلو، بہت ہی انصاف کے ساتھ، اور بہت ماڈریٹ رہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا جھکاؤ یا تو بہت زیادہ نرماس کی طرف چلا جائے، یا تمہارا جھکاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ سختی کی طرف چلا جائے. تو اسی لیے ماڈریٹ رہنے کے لیے اللہ نے کہا کہ درمیانی جو ہوتا ہے راستہ وہ بہت ہی صحیح ہوتا ہے. اینڈ دیٹ ہی انکریجز کائنڈنس اینڈ گڈ ٹریٹمنٹ، اور پھر اللہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے بندے کو انکریج کر رہا ہے کہ کرو، یہ کائنڈنس جو ہے وہ کرو. کائنڈنس جو ہے اللہ نے پسند کیا ہے نرماس کو، اور گڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہے الاحسان. تو احسان کے جو درجے پہ پہنچ جائے ایسی مطلب چیز کرو. ایز ہی سیز، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا. سوچو اسی سورہ نمبر 16 سورہ نحل جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کی آیت نمبر 126 میں اللہ نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. And if you punish them، یعنی اگر تم ان کو سزا دیتے ہو، then punish them with the like of that with which you were afflicted. یعنی اگر تم کو انہیں سزا دینا ہے تو پھر ایسی سزا دو جیسی کہ سزا انہوں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا تھا یا تمہیں جتنی تکلیف یا زخم پہنچائے تھے اس کے مطابق کرنا. پھر ایسا نہ ہو کہ وہ بدلہ لینے میں تم زیادہ کر جاؤ. بٹ اف یو ہیو پیشنس، لیکن اللہ نے پسند کس کو کیا، اس لیے بول دیا نا آگے. لیکن اگر تمہارے اندر صبر ہے، اگر تم صبر کرتے ہو
with them, وہی جنہوں نے تمہیں افلکٹ کیا, اگر تم ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتے ہو then it is better, تو وہ زیادہ اچھا ہے. for those who are patient, کیونکہ جو بھی صبر کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ صبر کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اللہ نے کہا ہے نا, اللہ کس چیز کو اچھا ہے, اللہ کہتا ہاں ٹھیک ہے اگر انہوں نے کچھ کیا بدلہ لو تم, لیکن پھر تم کو کیسے پتا چلے گا؟ اگر ایک نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تو تمہیں کیسے معلوم پڑے گا کہ تمہارا تھپڑ اس سے ہیوی تھا کہ اس سے ہلکا تھا کہ اس کے برابر کیسے ہے؟ تم کیسے کون سے ترازو کے اندر اس کو مطلب اس کو ویئنگ کرو گے, اس کا وزن کرو گے, تو کیسے معلوم پڑے گا کہ جو اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو تم نے برابر اس کو تکلیف پہنچائی, زیادہ کم نہیں ہو گئی, کیونکہ کم ہوئی تو ٹھیک ہے, زیادہ ہو گئی تو گئے نا. پھر ہے سورہ نمبر 42, سورہ شورا یعنی جس میں کنسلٹیشن, اور اس کی آیت نمبر 40, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. The recompense for an offense is an offense the like thereof. یعنی اگر تمہیں بدلہ لینا ہے کسی بھی تمہارے ساتھ کوئی برائی ہوئی ہے اس کا, تو پھر وہ اس کے برابر ہی ہونی چاہیے وہ برائی, یعنی کہ جو بدلہ ہے وہ اس کے برابر ہونی چاہیے, جیسا برائی انہوں نے کی تم نے بھی کی, اس کے برابر. بٹ whoever forgives, لیکن وہ جو معاف کر دیتا ہے, and makes reconciliation, اور جو مطلب ریکنسائل کرتا ہے یعنی کہ مطلب مل لیتا ہے, رشتہ جوڑ لیتا ہے, his reward is with Allah, اس کا اجر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ نے ریکنسائل کرنے کو کتنا اہم بتایا ہے یہاں پر, معاف کرنا اور ریکنسائل کرنا, جو کہ کافی مشکل کام ہوتا ہے. پھر ہے سورہ نمبر 5 جو کہ سورہ مائدہ, آیت نمبر 45, وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ, and wounds equal for equal. اور زخم جو ہے جیسا تم کو دیا گیا ویسا ہی اتنا ہی زخم مطلب تم کو بھی دینا پڑے گا. یعنی تم کو زخم میں ایسا نہ ہو کہ اس کا زخم جو تھا وہ سمجھو 50% تھا اور تم نے اس کو 80% کا زخم دے دیا, تو ویسا نہیں چلے گا, پھر گناہ میں آ جائے گا نا بندہ. بٹ if anyone remits the retaliation, یعنی چھوڑ دیتا ہے وہ کہ جانے دو, معاف کر دیتے ہیں, نہیں لیتے بدلہ, بائی وے آف چیریٹی یعنی صدقہ کر دیا کہ مطلب تم نے ہمیں جو زخم پہنچایا تھا تو ہم وہ زخم تم کو نہیں پہنچاتے, اور ہم سمجھو نہیں جو پہنچانا ہمارا ہے وہ ایک چیریٹی ہے, ہم نے صدقہ کر دیا. It shall count as atonement for him, تو وہ جو ہے اب کفارہ بن جائے گا اس بندے کے لیے جس نے اس کو چھوڑ دیا, یعنی اس نے اس کو معاف کر دیا نا. تو جتنا زخم اس نے پہنچایا تھا اتنا زخم یا تو تم ایکول پہنچاؤ اگر یہ نہیں ممکن ہے, اور یا تو پھر تم مطلب اس کو معاف کر دو, اور وہ معاف کرنا جو ہے اس کو ایک صدقہ جیسے سمجھ لو کہ یہ صدقہ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو ہم ایسا کاؤنٹ کریں گے جیسے کہ وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن گیا. یعنی جو بھی زندگی میں تم نے گناہ کیے ہوں گے ان گناہوں کا کفارہ, اٹونمنٹ. اللہ کا یہ چیز سے کتنا معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو بھی یہی باتیں بتا رہا ہے کہ اگر تم نے اس کا بدلہ لینا ہے لو, نہیں لینا ہے نہیں لوگے تو اچھا ہے, اس کے بدلے میں اگر یہ کر دو گے تو اللہ کے پاس ریوارڈ ہے, اگر وہ کر دو گے تو تمہارا کفارہ بن جائے گا. اور ایسے سب اللہ نے, تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اللہ خود بھی وہ ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہے, یعنی وہ بہت ہی صبر کرتا ہے, اور پھر وہ یعنی کہ بہت ساری برائیوں کے مطلب بدلے میں بھی معاف کرتا ہے. کیا تو یہ یعنی اللہ جو ہے وہ اتنا غفور رحیم ہے کہ اپنے بندے کو بھی وہ یہی تاکید کر رہا ہے, یہی نصیحت کر رہا ہے. And there are other ayat which support the institution of justice in Islam. اور قرآن میں اور ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر کہ مطلب جو اسلام کے اندر عدل اور انصاف جو ہے اس کو سپورٹ کیا گیا ہے, as well as encouraging a fair and generous attitude.
اور پھر ساتھ میں یہ چیز کے لیے بھی بہت انکریج کیا گیا ہے کہ بھئی مطلب کرو اس کو زیادہ سے زیادہ کرو کہ بھئی فیئر رہو, بہت ہی مطلب وہ مطلب عدل اور انصاف کے ساتھ چلو, نرماس کرو, معاف کرنے والے بنو, تو جنرس ایٹیٹیوڈ. The command to maintain the ties of kinship and the prohibition of immoral sins, evil and tyranny. اللہ کا حکم کہ اپنے جو مطلب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ مطلب اپنا رشتہ جو ہے وہ مینٹین کرو. اور اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے جو بے حیائی کے کام ہے, گناہ کے کام ہے, اور بغی یعنی کہ مطلب ٹیرانی یعنی جو بغاوت پہ جیسے اتر آتے ہیں تو وہ ویسی سب چیزوں کے لیے منع کیا ہے. اللہ says وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى and giving help to relatives, رشتہ داروں کی مدد کرنا. Meaning that Allah is commanding us to uphold the ties of kinship. یعنی اللہ ہمیں یہاں حکم دے رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتے کی ٹائز ہے اس کو برابر مطلب قائم رکھو. اینڈ ہی سیز, جو کہ سورہ نمبر 17 ہے یعنی سورہ بنی اسرائیل, اور اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے. اس کی آیت نمبر 26 جو ہے اس میں اللہ نے کہا وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, and give the relative his due. رشتہ دار کا جو حق ہے وہ ادا کرو. اینڈ ٹو دا پور, اور جو بھی مسکین ہے غریب ہے اس کو دو. اینڈ ٹو دا وے فیئرر, اور جو بھی مطلب ابن السبیل جو ہوتا ہے, ابن یعنی بیٹا, اور السبیل کا مطلب ہے راستے کا بیٹا. تو راستے کا بیٹا کون ہے؟ مسافر. وابن السبیل, تو وہ ہے ابن السبیل یعنی کہ راستے کا بیٹا. تو وہ جو مسافر ہے, تو مسافر ہمیشہ سفر میں کوئی نہ کوئی تکلیف میں آ ہی جاتے ہیں. ابھی مطلب عارف کو جو ابھی ایک بندے نے وہاں سے مطلب اس کو عارف کو فون کیا اور بولا کہ میرے $5,000 جو ہے وہ چوری ہو گئے. ابھی حج پہ گیا ہوا بیچارہ, اور وہ بول رہا ہے کہ اب میں کیا کروں. تو اب وہ تو عارف اس کو سب مطلب تھوڑا سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ کیا کرنا, یا عبد الکریم جو ہے ان کو کانٹیکٹ کرو یا ایسا سب. تو دیکھو کسی کے ساتھ, وہ تو $5,000 لے کر گیا تھا, لیکن کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. مسافر ہے, سفر کے دوران کوئی بیمار پڑ جاتے ہیں, کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کسی کے کوئی گر جاتے پھسل کے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو ایسے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے, حج کی بات نہیں ہے, کوئی بھی سفر میں, تو ان کو بھی مطلب ان کو بھی ہیلپ کرو. بٹ ڈو ناٹ اسپینڈ ویسٹفلی. ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ بندہ سوچ رہا ہے اب مجھے تو اللہ نے یہ حکم کیا تو میں خوب خرچ کروں اور سب کو یہ بھی دوں وہ بھی دوں, خوب خرچ کروں, وہ ہو گیا اب ویسٹفل. اس چیز کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے. بٹ ڈو ناٹ اسپینڈ ویسٹفلی ان دا مینر آف اے اسپینڈ تھرفٹ. اسپینڈ تھرفٹ کون ہے؟ اللہ نے کہا ولا تبذر تبذیرا. تو تبذر تبذیرا جو ہے وہ یہی ہے کہ ایسا خرچ مت کرو کہ بس تم اندھا دھن ہو کے خرچہ کرتے جا رہے ہو اور اپنے پیسے کو تم ویسٹ کر رہے ہو. اللہ کو ویسٹ کرنے والے ویسٹرز بالکل نہیں پسند. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ and he forbids immoral sins and evil. اور اللہ منع کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ بے حیائی کے جو کام ہے اس کے لیے سختی سے منائی کی گئی ہے. اور ایول منکر یعنی وہ کام جو اللہ نے پسند نہیں کیے ہیں ان سے بچو, مت کرو. And he forbids immoral sins and evil. فحشا refers to all things that are forbidden. فحشا کا مطلب ہے فاحش کام, جو بھی فحاشی کا کام ہے ان سے بچو, ان کو وہ مت کرو. And munkar refers to those forbidden deeds that are committed openly by the one who does them. اور منکر کام وہ ہے کہ جس کے لیے منع کیا گیا ہے مت کرو,
اور پھر اوپر سے جب وہ کر بھی رہے ہیں تو اس کو کھلم کھلا بھی کر رہے ہیں. تو وہ منع کیے ہوئے کام جو تم اب کھلم کھلا کر رہے ہو پبلک سب کے سامنے. ہینس اللہ سیز elsewhere کہ اللہ نے پھر یہ کہا ہے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 33. Hence Allah says elsewhere, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Say, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے But the things that my Lord has indeed forbidden are the indecencies, whether committed openly or secretly. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے یہ کہو، اور یہ چیز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پبلک یعنی لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز میرے رب نے منع کیا ہے، فوربڈ کیا ہے جس کو، وہ ہے بے حیائی کے کام، خواہ وہ تم کھلم کھلا کرو یا پھر کہیں چھپ کے کرو. والبغی، بغی کا مطلب ہے ریفرز ٹو ایگریشن ٹوورڈز پیپل، یعنی بغاوت پہ جو اتر آتے ہیں. ان حدیث، اور یہ ایک حدیث ہے، دا پروفٹ سیڈ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ عقوبتہ فی الدنیا مع ما يدخر لصاحبہ فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم. There is no sin more deserving of having its punishment. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس کو سزا ملنا ضروری ہے، اور وہ بھی جلدی اس دنیا کے اندر. یعنی there is no sin more deserving of having its punishment hastened in this world. اس دنیا کے اندر جلدی سے جلدی اس کی سزا ملے، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایز ویل ایز واٹ از ریزروڈ ان دا ہیئر آفٹر، اور باقی جو بھی آخرت کے اندر رکھا گیا ہے فار دا ون ہو ڈز اٹ. تو جو بھی ایسا کرتا ہے کہ قطع رحمی کرتا ہے، تو وہ جو بھی چیز مطلب ہے ان تمام کے لیے کہا گیا کہ دنیا میں بھی اس کا عذاب بہت جلدی آتا ہے، آ کے رہتا ہے، اور آخرت جو ہے اس میں بھی وہ ریزروڈ ہے فار دا ون ہو ڈز اٹ، جس نے بھی کیا ہے. دین ٹیرینیکل اگریشن اینڈ کٹنگ دا ٹائز آف کنشپ، اور بغاوت پہ اترنا، اور جو رشتہ داری ہوتی ہے اس کو، اس رشتے کو یعنی قطیعۃ الرحم، یعنی رحم کے رشتے جو ہے اس کو کاٹ دینا. تو یہ جو بھی چیز کرتا نا اس کے لیے عذاب اور پنشمنٹ یعنی سزا بہت جلدی آتی ہے، اور اس دنیا میں آتی ہے، اور باقی آخرت میں بھی ہے. اس کا مطلب اس کو ریزرو کر کے رکھا ہوا ہے اس کی سزا کو. یعیذکم، ہی ایڈمونشز یو، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، میننگ ہی کمانڈس واٹ ہی کمانڈز یو آف گڈ. اللہ تمہیں حکم کرتا ہے جو بھی بھلائی کی بات ہے اس کا حکم. اینڈ ہی فاربڈز واٹ ہی فاربڈز یو آف ایول، اور جس چیز کے لیے وہ سختی سے منع کرتا ہے وہ ہے ایول یعنی برائیاں. تو برائیاں مت کماؤ. لعلکم تذکرون، تاکہ تم جو ہو سو دیٹ پرہیپس یو میں ٹیک ہیڈ، تاکہ تم اس میں سے نصیحت اخذ کرو، تذکر کرو. الشعبی reported that Shatir bin Shakl said, I heard Ibn Masud رضی اللہ عنہ say کہ میں نے سنا کہ ابن مسعود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں the most comprehensive ayah in the Quran is in سورہ النحل، کہ سورہ نحل کے اندر بہت ہی جامع آیت ہے. قرآن کے اندر سورہ نحل میں بہت ہی جامع آیت ہے، یعنی وہ یہ آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ویریلی اللہ انجوائنز جسٹس اینڈ کائنڈنس، یعنی یہ ہے جو انہوں نے پھر بتایا. اٹ واز رپورٹڈ بائی ابن جریر. دا آئی وٹنس اکاؤنٹ آف عثمان، یہ عثمان رضی اللہ عنہ مطلب عثمان بن عفان نہیں ہے، یہ ایک صحابی ہے. کنسرننگ دا ریولیشن، یعنی کہ یہ آنکھوں دیکھا
حال جو ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. کنسرننگ دا ریویلیشن آف دس آیا، یعنی یہ آیت کے تعلق سے جب اس کی وحی آئی، اس کے تعلق سے جو بات بولی گئی وہ یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ رپورٹڈ حسن حدیث، یعنی کہ بالکل صحیح ہے وہ یہ حدیث، آتھینٹک ہے، فرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما who said، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس جو ہے انہوں نے کہا while the messenger of Allah was sitting in the courtyard of his house، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے مطلب جیسے ان کے گھر کے سامنے جو بھی کوٹیارڈ کا جو حصہ تھا وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ پاسڈ بائی اینڈ اسمائلڈ ایٹ دا میسنجر آف اللہ، تو وہ وہاں سے گزرے. یہ عثمان بن مظعون ہے، یہ صحابی ہے، یہ وہ عثمان بن عفان جو ہے وہ نہیں ہے یہ، تو اسی لیے اس میں مسٹیک نہیں کرنا. تو یہ جو ہے وہاں سے گزرے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مطلب اسمائل دی، مسکرا کے دیکھا. دا میسنجر آف اللہ سیڈ ٹو ہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا الا تجلس، وونٹ یو سٹ ڈاؤن، تم بیٹھو گے نہیں؟ ہی سیڈ سرٹنلی، کیوں نہیں. تو وہ مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جیسے ایک طرح سے کہ تم بیٹھو گے نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یقیناً بیٹھیں گے. سو دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ فیسنگ ہم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف منہ کر کے بیٹھے. اینڈ وائل دے ور ٹاکنگ، اور جب وہ لوگ بات چیت کر رہے تھے آپس میں، دا میسنجر آف اللہ began looking up at the sky، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ دیکھنے لگے. looking at it for a while، تو تھوڑی دیر تک دیکھتے ہی رہے. then he brought his gaze down until he was looking at the ground to his right، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی سیدھی طرف جو زمین ہے وہاں اوپر سے دیکھتے دیکھتے اپنی سیدھے سائڈ کی زمین پر دیکھنے لگے. Then the messenger of Allah turned slightly away from his companion Uthman to where he was looking، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا سا مڑے، تھوڑا سا ہٹے، اور جو ان کے کمپینین ابھی عثمان جو بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ مطلب جہاں وہ دیکھ رہے تھے تو وہ اس طرف دیکھ، ٹو ویئر ہی واز لوکنگ، یعنی جہاں بھی وہ دیکھ رہے تھے. دین ہی بیگین ٹو ٹلٹ ہز ہیڈ، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جیسے گردن کو نہیں ایسے اپن یعنی کہ یوں ٹلٹ کرتے تھوڑی سی، ایز اف ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ، کہ جیسے کہ تم کوئی چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہو. اینڈ ابن مظعون واز لوکنگ آن، اور وہ جو ان کے کمپینین جو تھے وہ ان کو دیکھتے جا رہے تھے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے یہ کیا کرنے لگے. When the matter was finished and he had understood what had been said to him، تو پھر جب یہ معاملہ ختم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو سمجھ آئی بات، the messenger of Allah stared at the sky again، اور پھر انہوں نے پھر سے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، as he had the first time، looking at whatever he could see until it disappeared، تو انہوں نے دیکھتے ہی رہے آسمان کی طرف جب تک کہ وہ جو بھی دیکھ رہے تھے وہ ان کی نگاہوں سے پورا اوجھل جب تک نہیں ہو گیا، ڈس اپیئر نہیں ہوا. دین ہی ٹرن بیک ٹو فیس عثمان اگین، اس کے بعد پھر انہوں نے پھر سے ان کی طرف چہرہ کرا، یعنی اپنا منہ جو ہے وہ جو یہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے کمپینین ان کی طرف کیا. یہ مطلب وہ کمپینین ہیں جو بہت اچھے، لیکن یہ وہ حضرت عثمان نہیں ہے. عثمان said، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، I have never seen you do anything like you did today while I was sitting with you، کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایسا آپ کو کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. تو the messenger of Allah said، وما رأیتنی فعلت، کہ کیا دیکھا تم نے، what did you see me do، تو تم نے کیا دیکھا میں کیا کر رہا تھا. تو عثمان جو ہے رضی اللہ عنہ said، I saw you staring at the sky، کہ آپ پہلے تو آسمان کی طرف دیکھنے لگے. Then you lowered your gaze until you were looking to your right، پھر اس کے بعد تمہاری نگاہیں بالکل نیچے آ گئی، تمہارے اپنے سیدھے طرف دیکھنے لگے آپ. Then you turned to him and left me، اور پھر آپ دوسری طرف مڑے اور مطلب جیسے مجھے چھوڑ دیا. Then you tilted your head as if you were trying to understand something that was being said to you، کہ آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے اور آپ نے اپنے سر کو ایسا ٹلٹ کیا کہ جیسے آپ اس کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. The messenger of Allah said to him،
الا تجلس, تو انہوں نے کہا کہ وونٹ یو سٹ ڈاؤن, کہ بیٹھو گے نہیں. تو عثمان said yes, یعنی ضرور بیٹھوں گا. The messenger of Allah said, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آتانی رسول اللہ آنفن وانت جالس, a messenger from Allah came to me just now when you were sitting here, کہ تم جب یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے پاس سے رسول آئے, یعنی جو میسج لے کر آتے ہیں. عثمان said, a messenger from Allah, یعنی اللہ کے پاس سے messenger. The messenger of Allah said, yes. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے پاس سے. عثمان said, and what did he say to you? اور انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ The messenger of Allah said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, یعنی یہ آیت, اس آیت کو انہوں نے دہرایا کہ یہ آیت لے کر آئے وہ. Verily Allah orders justice and kindness, کہ اللہ جو ہے وہ حکم کرتا ہے عدل اور انصاف کا اور نرماس کے سلوک کا. عثمان رضی اللہ عنہ said, تو اب انہوں نے کہا, that was when faith was established in my heart, کہ میرے دل کے اندر جو پہلی بار ایمان آیا, یعنی ایمان مضبوطی کے ساتھ آیا, قائم ہوا. And I began to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا. یعنی کہ اسلام تو انہوں نے قبول کیا ہوگا, لیکن یہ ایمان جو آیا, یہ ابھی یہ جو ہوئی نا پورا سب چیز, اور انہوں نے یہ آیت پڑھ کے بتائے, تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تب ایمان جو ہے وہ مطلب اسٹیبلش ہوا. اٹ از اے حسن حدیث, یعنی کہ بہت صحیح اور authentic حدیث ہے. having a good connected chain of narrators in which they are hearing it from each other is clear, یعنی کہ اس کے اندر جو اس کے راوی ہیں وہ کنیکٹڈ پوری چین ہے, اور انہوں نے ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے پورا صاف طور پہ سنا ہے, اس لیے یہ پوری حدیث جو ابھی ہم نے پڑھے وہ بالکل صحیح ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.